بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سب کچھ کوشش سے ہی ملنا ہے تو پھر توکل کا مقام کیا ہے؟ یہ سوال جب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ توکل کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا یقین اور آسرا۔ اگر توکل ہے، بھروسہ ہے، اور آپ بھروسہ کر رہے ہیں تو موت تک یہ بھروسہ کرنا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس مہمان گیا، دونوں درویش تھے۔ پہلا آدمی جب اپنے میزبان کے پاس پہنچا تو مہمان نے اپنے میزبان کے پیچھے نماز مغرب ادا کی، بعد میں سلام کیا، ملے، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سنی تھی اس لیے ملنے چلا آیا۔ میزبان نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مہمان درویش نے کہا میں تمہیں اپنا ذریعہ معاش بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں وہ نماز دوبارہ پڑھ لوں جو تمہارے پیچھے پڑھی ہے، کیونکہ وہ ضائع ہو گئی۔ مہمان نے وہ نماز دوبارہ پڑھی تو میزبان نے پوچھا اب بتا کیا بات ہے، تو ناراض کیوں ہو گئے؟ مہمان درویش بولا کہ تم اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے جو ذریعے کے ساتھ معاش کو وابستہ کرتے ہو، کیونکہ معاش تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے۔ مارکیٹ میں سارے دکاندار کام کرتے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ سب کا کام اور کاروبار ایک جیسا چلے، مگر ایسا ہوتا ہے کہ باہر کسی ایک ریڑھی والے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت بڑی دکان والے کا کام بالکل کم ہوتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو رزق مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں سب کو رزق دیتا ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رزق مل رہا ہے۔ سمندر کے اندر رزق مل رہا ہے، پہاڑوں کے اندر مل رہا ہے، بلکہ پتھر کے اندر جو چھوٹا سا کیڑا ہے اس کو بھی رزق مل رہا ہے۔ رزق جو ہے وہ خیال کا بھی مل رہا ہے، نور کا بھی اور روشنی کا بھی رزق مل رہا ہے، احساس کا رزق بھی مل رہا ہے، وجود کا رزق بھی مل رہا ہے، اور اصل مال پھر بھی مل رہا ہے۔ اس لیے جب آپ توکل کرنے پر آ جائیں تو پھر آپ اتنا اعتبار کرو کہ دینے والا دے گا، اور کب تک دے گا؟ یہ توکل موت تک کرنا ہوگا۔ وہ آپ کو آخری سانس سے 2 منٹ پہلے تک بھی کھلا سکتا ہے۔ توکل محنت کی نفی نہیں کرتا، محنت کرنے کا نتیجہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ توکل کا معنی ہے بھروسہ کرنا، اور ایسا بھروسہ کرنا اور اپنے آپ کو درمیان میں مداخلت نہ کرنا۔ تو بھروسہ کرو۔ توکل کرنے والے متوکلین ہوتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ سبب کے ساتھ دے یا بلا سبب دے، دینے والا وہ خود ہے۔ اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرنا۔ ہم اپنے رزق کو کارخانے سے متعلق سمجھتے ہیں، دکان سے متعلق سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کا بچہ بیمار ہو گیا، اس کی بیوی نے کہا کہ آج دکان پر نہ جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج دکان پر نہ جائیں تو رزق کیسے ملے گا؟ بیوی نے کہا دکان پر رزق کیسے آتا ہے؟ اس نے کہا گاہک آتے ہیں، سودا لے جاتے ہیں اور رزق بن جاتا ہے۔ بیوی نے کہا پھر وہ گاہک پیسے کہاں سے لاتا ہے؟ تو یہ راز ہے رزق کا، جو تیرے پاس رزق لایا وہ کہاں سے لایا؟ اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دکان کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ تیری دکان کے علاوہ بھی کاروبار چلتا ہے، کیونکہ تیری دکان میں رزق لانے والا کہیں اور سے لائے گا۔ لہٰذا یہ کائنات چل رہی ہے، اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہونا چاہیے، اور غیر اللہ کا خیال کرنا، غیر اللہ کا وہم کرنا، یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ یہ سب وہم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی ذات پر بھی بھروسہ کرنا، اور اس طرح تو دکانیں بھی غیر اللہ ہیں، نوکری بھی غیر اللہ ہے۔ اگر نوکری نہیں کرو گے تب بھی تمہارا کام ہو جائے گا، کام نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو توکل یہ ہے، پھر کام ہو کے رہتا ہے۔ اس لیے اگر اعتماد میں کمی ہو تو توکل ہلاکت ہے، اگر یقین میں کمی ہو تو توکل ہلاکت ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ توکل تو ہے لیکن اونٹ کو باندھ کے آؤ۔ وہ دراصل بات یہ تھی کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن رہا تھا اور اس کے اونٹ باہر تھے، وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اگر بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور کسی اور کا خیال ڈسٹرب کرے تو سارا کام ہی غلط ہو جائے گا۔ تو اس شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھ کے آؤ، اور یہ آپ کا رحم تھا کہ اس شخص کو اس طرح سمجھا دیا۔ ڈر نہ ہو تو اللہ کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اونٹ کا خیال اور ذکر کیا، تو جن کی توجہ اور طرف ہوتی ہے ان کو یہ راز بتایا جاتا ہے۔ اس لیے کتاب والوں نے بعد میں لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرما رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام اس طرح سنتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، وہ ہلتے بھی نہیں تھے، پھر سب کچھ سنتے تھے اور بولتا کوئی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اونٹ مر گیا ہے یا زندہ ہے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آگے سے ہلے۔ تو یہ تو توجہ کی بات ہے۔ یہ تو وہ زمانہ تھا
جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور آج بھی لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ویسے ہی ادب سے سنیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محفل میلاد ہو رہی ہو اور کوئی شخص یہ کہے کہ میں گھر کی چابیاں بھول آیا ہوں۔ میلاد کی محفل میں چابی کا ذکر کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ماننے والوں کا جو رشتہ ہے، ایک تو اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ عبادت کرو، اور یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اس کے بعد ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک الگ الگ رشتہ بھی ہوتا ہے۔ جب ہر آدمی تنہا ہوتا ہے تو ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، اسے پکارتا ہے۔ تو آپ اس بات کو اور اس پکار کو قائم رکھنا، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، لیکن اپنے پکارنے کے انداز کو قائم رکھو۔ یہ غور ضرور کرنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد رکھتے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو تو یہ شکر ادا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے آپ کو یاد رکھنے دیا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہاری مانگی ہوئی چیز ملی ہے، اور یہ انعام ہے جو تم نے مجھ سے مانگا ہے، غیر سے نہیں مانگا۔ تو آپ اس کو یاد رکھیں اور اسی سے کام رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق بن جائے گا کہ وہ یا تو آپ کی ضرورت پوری فرما دیں گے یا پھر آپ ضرورت چھوڑ دو گے، یعنی کہ آپ کی دعا، آپ کی خواہش اور اللہ تعالیٰ کی خواہش ایک بن جائے گی۔ جب یہ تعلق بن جائے تو آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ، جو دعا پوری نہیں ہوئی مجھے اس سے نجات دے دے، اور جو کام پورا ہونے والا ہے تو بغیر مانگے ہی پورا فرما دے۔ پھر اس طرح راستہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا واسطہ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو چیز سب سے اچھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے رہا کرو، اور پریشان حال لوگوں کی مدد کیا کرو۔ جو عمر میں بڑا ہو اس کا ادب کیا کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ استادوں کی عزت کیا کرو۔ یہ سارے طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رات کو جاگے اور ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے۔ پھر وہ سو گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کبھی آنکھ اٹھا کر میری کائنات کو دیکھو، کیا اس میں تمہیں کوئی نقص نظر آیا؟ پھر آنکھ اٹھا کر دیکھو تو کوئی نقص تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے سبحان اللہ پڑھو۔ ہم نے تمہارے لیے سورج بنایا، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں۔ اتنا میلہ بنایا، تمہارے لیے رونق بنائی، اور تو ہے کہ شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ پھر ہم نے تمہیں یہاں بھیجا، تمہارے دیکھنے کے لیے پوری کائنات بنائی، جس میں رونقیں ہیں، میلے ہیں، رنگ ہے، نور ہے، آواز ہے، میوزک ہے، اور کتنی ہی چیزیں ہیں۔ تم ان کا شکر ادا کرو۔ اللہ وہ ہے جس نے چمگادڑیں، چھپکلیاں بنائیں، اس نے تمہیں انسان بنایا، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں کچھ اور بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں انسان بنایا اور پھر انسانوں کے بہتر زمانے میں تمہیں پیدا کیا، شکر ادا کرو۔ بہتر امت میں پیدا فرمایا، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ اپنا دین تمہیں عطا فرمایا، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ اپنا شعور عطا کیا، سجدہ کرنے کا ذوق عطا فرمایا، شکر ادا کرو۔ تو ان سب کا شکر ادا کیا کرو، مگر تم کہتے ہو کہ حالات خراب ہیں۔ اگر شکر نہ کیا تو حالات خراب ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ حالات خراب ہیں اور پھر حالات خراب ہو جائیں گے، آئندہ یہ کہو گے کہ حالات اچھے ہیں تو حالات اچھے ہو جائیں گے۔ جو اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے وہ یہ کہے کہ حالات اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں، تو آپ اپنے حالات کو اچھا کہا کرو، حالات کو برا نہ کہنا، ورنہ واقعی حالات برے ہو جائیں گے۔ اگر کسی کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے لیکن رنگ نظر آتے ہوں تو شکر ادا کرو کہ حالات اچھے ہیں۔ صحت میں ہو تو شکر ادا کرو کہ حالات اچھے ہیں۔ کانوں میں آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ حالات اچھے ہیں۔ اولاد صحت مند ہے تو بھی شکر ادا کرو۔ بزرگوں میں سے کوئی حیات ہے تو حالات اچھے ہیں۔ رات کو چھت کے نیچے سوتے ہو تو بھی حالات اچھے ہیں۔ اچھے انسان ہو تو حالات اچھے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہو تو اس کے علاوہ حالات کیا ہوتے ہیں؟ اگر جنت میں جانے والے ہو تو حالات اچھے ہیں۔